شاعر نے کہا دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، کہہ دو سبحان اللہ۔ دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی۔ جب یہ شعر میں نے سنا تو شاہ جی مجھے لگا کسی میمن نے لکھا ہے، کیونکہ میمن کے بارے میں مشہور ہے دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھتا ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ میمن کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں، شعر کو سنیں۔ ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر، کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر، کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی قبلہ نظام الدین صاحب کے ساتھ میری نشست میں بیٹھا تھا میں آدھا گھنٹہ حضرت کے پاس، تو میں نے ایک تذکرہ کیا بہت بڑی مشہور روایت کا، تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں یہ روایت موجود ہے، اور شاہ جی تو آپ کی خاص نظر سید ہوگی کیونکہ سیدوں کا واقعہ ہے، حسنین کریمین کا واقعہ ہے۔ They brought two slates and they wrote something on both of them, and then they came to the court of Sayyidina Ali al-Murtaza radiyallahu ta'ala anhu to ask کہ کس نے اچھا لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ They were two slates. How many? ابھی تو حضرت علی المرتضیٰ اس معاملے کو سوچ رہے ہیں کہ میں کیا جواب دوں، کیونکہ دونوں لاڈلے ہیں، جنت کے سردار بھی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، کہا چلو حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سید عالم کی بارگاہ میں جب یہ پہنچے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم looked at both of them. Now who to give number one? Because both are ladlas. سبحان اللہ، حسنین کریم ہے۔ ابھی تو سرکار نے کچھ لب مبارک سے کچھ کہا ہو اس سے پہلے جبریل امی حاضر ہو گئے۔ He brought an apple. One apple. Why one apple? Because Allah has already taken his decision کہ کس کی سلیٹ اچھی ہے۔ صرف اتنا کہا کہ جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ آپ صرف اسے اچھالیے۔ کس کو اچھالیے؟ سیب کو اچھالیے، you will get the decision automatically۔ کیا ہوا؟ شاعر نے کہا ہاں تختی حسنین کا جب فیصلہ ہو نہ سکا، تختی حسنین کا جب فیصلہ ہو نہ سکا، تختی حسنین کا جب فیصلہ ہو نہ سکا، سیب خود کٹ کر گرا آدھا ادھر آدھا ادھر، سیب خود خود کٹ کر گرا آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور سنی جوانوں مل کے کہو اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر۔ میں چاہتا ہوں دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے عقیدے کا اظہار کرو، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا آدھا ادھر، اور خود کو تو سنی اور منکروں سے دوستی۔ سنی کہتے ہو جاتے ان کی طرف ہو، وہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک، پکا سوئے کلی والا معاملہ آج نظر آ رہا ہے۔
مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے. اسی لیے شاعر نے کہا, اسی لیے حضرت نے کہا, کیا کہا, یاد رکھو مسلک اعلیٰ حضرت نے وہ سکھا دیا ہے کہ الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی ایسا گستاخ پیدا نہیں ہوگا. شاعر نے کہا جو اپنا باطن ہے وہی اپنا ظاہر رکھو. اسی لیے شاعر نے کہا کیا کہ خود کو تو سنی کہے اور منکروں سے دوستی, خود کو تو سنی کہے اور منکروں سے دوستی, تو منافق ہے اگر آدھا ادھر آدھا ادھر, تو منافق ہے اگر آدھا ادھر آدھا ادھر. کہہ دو سبحان اللہ. اتنی محبت سے نعرہ لگایا لیکن لیسٹر والوں نے جواب اتنا دھیما دیا کہ مزہ نہیں آیا. لیکن میں مقطع پڑھتا ہوں. اچھا, خود کو تو سنی کہے اور منکروں سے دوستی, خود کو تو سنی کہے اور منکروں سے دوستی, تو منافق ہے اگر آدھا ادھر آدھا ادھر. کہہ دو سبحان اللہ. مقطع پیش کروں گا اور پھر میں خود نعرہ لگاؤں گا, اور جتنے سرکار کے عاشق بیٹھے نا دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دیں گے نعرہ رسالت کا, کیونکہ ہمیں جو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں نا اپنے آپ کو ان لوگوں سے, وہ ایک ہی چیز ہے, وہ ہے نعرہ رسالت. اس کو لگانے میں کنجوسی مت کیا کریں, یہ ہمارا شعار بھی ہے, ہماری پہچان, ہماری آئیڈینٹی ہے. پہلے شعر سن لیجئے, کیا کہ یا رسول اللہ کی جاوید آئے گی صلاح, یا رسول اللہ کی جاوید آئے گی صلاح, یا رسول اللہ کی جاوید آئے گی صلاح, جسم بھی کر دو اگر آدھا ادھر آدھا ادھر. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شروع سے ہے بس سنت کا نام.